حضرت عمر خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں، ایک صحابی نے، اور بعض روایات میں تابعی، لیکن راجح بات یہی ہے، ایک صحابی نے رکن یمانی کو، آپ جو خانہ کعبہ گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو خانہ کعبہ گئے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں، ایک ستون کے اندر حجر اسود نصب ہے، اور دوسرا جو اس کے متصل ستون ہے وہ اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن یمانی کے اوپر ایک صحابی نیک نیتی سے، جذبات سے اس کو بوسہ دیتے ہیں، اس کو گلے لگاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، دنیا میں نیتیں اگر نیک سب سے زیادہ کسی کی ہیں یا ہوتی تو کن کی تھی؟ صحابہ کی۔ لیکن نیک نیتی دین میں دلیل نہیں ہے کہ نیک نیتی سے جو مرضی عمل ایجاد کر لیا، یہ دلیل نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس صحابی کا یہ عمل دیکھا اور کہا، ما تفتا مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے رسول اللہ کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا؟ یہاں سے معلوم ہوتا ہے وہ صحابی تھا، اور بعض روایات میں ان کا نام بھی موجود ہے۔ تو نے رسول اللہ کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا؟ جی ہاں کیا تھا۔ کیا رسول اللہ نے رکن یمانی کے اوپر جو تو کہہ رہا ہے یہ کیا تھا؟ نہیں تھا کیا۔ بعد آ جا، اگر دوبارہ میں نے تجھے یہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں عمر تجھے درے لگاؤں گا۔ بتائیے، خانہ کعبہ کی ایک دیوار سے چمٹنا، لپٹنا، بظاہر آج کل کا کوئی مولوی یا مفتی ہوتا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ حرج ہے عبادت کا کوئی بھی فعل نبی کریم کی مہر کے بغیر اللہ کو قبول نہیں ہے، کیونکہ عبادت نبی کا حق ہے کہ وہ بتائے کیسے کرنی ہے۔ اور جس نے یہ سوچ لیا نہیں میرے مولوی کا بھی حق ہے عبادت کا کوئی فعل سر انجام دے سکتا ہے، تو اللہ کی قسم اس نے دین کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے دین مکمل ہو گیا۔ یہ گلاس بھرا ہوا ہو مکمل پانی سے، ایک قطرہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے وہ چھلک جائے گا، باہر آ جائے گا، وہ دین سے باہر ہے۔ اگر تو دین کو مکمل سمجھتے ہو کہ رسول اللہ نے پورا دین پہنچایا تھا، اس دن خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا صحابہ سے، کیا میں نے پورا دین پہنچا دیا؟ صحابہ کو گواہ بنایا، لیکن مجھے اور آپ کو کسی نے مغالطے میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صحابہ کو گواہ بنا کے قرآن کی آیت کی تشریح کر رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم کی تشریح ہو رہی ہے کہ آج کے دن احکامات میں سے آپ کو پتہ یہ آخری آیت ہے، آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ اور میرے صحابہ مجھے بتلاؤ میں نے دین مکمل پہنچایا یا نہیں؟ صحابہ نے کہا پہنچا دیا۔ آج کا مولوی کہتا ہے نہیں پہنچایا۔ صحابہ نے کہا دین مکمل پہنچا دیا، آج کا مولوی کہتا ہے نہیں، تیجے کی کمی تھی، کل کی کمی تھی، چلیسمے کی کمی تھی، عید میلاد کی کمی تھی، جو معاذ اللہ رسول اللہ نے نہیں پہنچائی، یا رسول اللہ کو خبر تو نہیں تھی، میرے اور تیرے مولوی کو اس کی اطلاع مل گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور میرے بھائیوں، یہ حدیث اگر مکمل سمجھ لی جائے تو بات مکمل ہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ گواہی کا مطالبہ کیا تھا نا کہ گواہ بنو میں نے دین مکمل پہنچا دیا، تو اس وقت صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کے اوپر گواہ بنایا تھا، اور کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے رسول، اگر آپ نے دین مکمل پہنچا دیا، ہم اس کے گواہ ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا، پھر آپ کو بھی ہم ایک بات کے گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ کس بات کے؟ اے محبوب خدا، جو دین آپ نے ہم تک پہنچایا، آپ بھی گواہ رہنا، ہم نے اس پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ بات نہیں بتائی جاتی، دین صرف وہاں تک محدود ہے جو رسول اللہ نے پہنچا دیا اور جس کے اوپر صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا۔ اب کوئی مولوی لاکھ زور لگا لے نیکی کا کوئی عمل ایجاد کرنے کی، اللہ کی قسم وہ نیکی کا عمل نہیں ہو سکتا، وہ بدعت تو ہو سکتی ہے، وہ نیکی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ وجہ رسول اللہ نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بتلائے بغیر دنیا سے نہیں گئے۔ یہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رسول اللہ چاہتے نہیں ہے میری امت جنت میں چلی جائے؟ رسول اللہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے حریص علیکم، اپنی جان کو کھپاتے رہتے ہیں، اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالتے رہتے ہیں کہ میری امت جنت میں چلی جائے۔
ہر وقت یہی سوچ ہے، ہر وقت یہی سوچ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت کو میں نیکی کا کوئی عمل بتلائے بغیر دنیا سے نہ چلا جاؤں. یہاں تک کہہ دیا، اور جو کچھ نہیں کر سکتا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہی 100 دفعہ پڑھ لیا کرے. سمندر کے برابر بھی گناہ ہیں، معاف ہو جائیں گے. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بتلا کے گئے، نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، کہ میری امتی کسی مغالطے میں نہ رہے، کسی دوسری طرف نہ چل پڑے. لیکن افسوس ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو بھول گئے. اسی طرح حضرت ابوبکر کے دور کے اندر ایک بندہ خانہ کعبہ ہی میں طواف کر رہا ہے اور منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں لبیک یا ذا المعارج، لبیک یا ذا المعارج. بتائیے دونوں میں کتنا کو فرق ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوا، اور دوسرا کہہ رہا ہے اے بلندیوں والے رب میں حاضر ہوا. کتنا کو فرق ہے؟ لیکن میں نے اور آپ نے نہیں سمجھنا دین کس چیز کا نام ہے. حضرت ابوبکر کے کان سے یہ الفاظ ٹکرائے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبیہ نہیں سنی؟ سنی ہے، سنا لبیک اللہم لبیک. تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں لبیک یا ذا المعارج کہہ رہا ہوں، محبت میں اللہ کے مختلف ناموں سے اس وقت پکار رہا ہوں. یہ نیک نیتی ہے کہ بد نیتی ہے؟ نیک نیتی کے اوپر جو مرضی کر لیا جائے، نہ اس سے دین میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ دین میں خلل آتا ہے. اسی نیک نیتی کا وبال آپ نے اس گزشتہ دنوں میں دیکھ ہی لیا. یہ بد نیتی ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا آج کے بعد میں نے تیری زبان سے یہ الفاظ سنے تو میں ابو بکر تجھے درے لگاؤں گا. تو دین کے اندر تبدیلی کرنا چاہتا ہے. یہ کتنی کو تبدیلی ہے؟ کوئی بندہ اٹھے فاتحہ کی جگہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں، نماز میں قبول کرتے ہو؟ میں نیک نیتی سے 3 رکعتیں کی بجائے 4 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں، قبول کرو گے؟ جب عبادت کا کوئی فعل آ جائے میرے بھائیو، دنیاوی معاملات کی بات نہیں ہے. عبادت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، رسول اللہ اس کی تشریح کرتے ہیں، اور یہ حق صرف نبی اور پیغمبر کا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کو ڈسکرائب کرے، عبادت کی تشریح کرے، عبادت کے اعمال کو بتائے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بھی اعمال کی قبولیت کی 2 شرطیں بیان کی ہیں، اور ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں شرک نہ ہو، اور دوسری بات وہ عمل صالح ہو. اور عمل صالح قرآن و حدیث میں صرف اس عمل کو کہتے ہیں جو عمل نبی کریم نے کم از کم بھی 1 مرتبہ کیا ہو. اگر نبی کریم نے کوئی عمل کبھی نہیں کیا یا نبی کے سامنے کبھی نہیں ہوا، وہ عمل آپ لاکھ کریں کہ میں اس سے ثواب کماؤں گا. رسول اللہ تو آپ کو ایک منٹ کے بھی نیکیوں کے امور سمجھا کے گئے ہیں، آپ وہ نہیں کرتے اور وہ کرنا چاہتے ہیں جو امتیوں نے ایجاد کی ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.